الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مختصر حمد و صلات بعد اللہ رب العالمین دی بالرحمت کتاب قرآن پاک دا ایک مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے میری اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام دے اور اس مہینے دے آغاز
خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانحہ پیش آیا۔ حضرت عمر جس وقت اسلام دے اندر داخل ہوئے سن انہاں دی عمر 27 برس سی۔ حضرت عمر واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی سی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ تو اسلام نو عمر دی وجہ تو عزت عطا فرما۔ اللہ دے پیغمبر نے پہلے دعا کی سی، اللہ دو عمرہ اندروں ایک عمر دے دے، پھر اللہ رب العالمین دے حکم نل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا کی سی۔ وقت گزردا گیا، نبوت دے 5ویں سال اندر 39 لوگ مسلمان ہو چکے سن۔ حضرت عمر تو چند دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے سن۔ حالات اس طرح دے پیش آئے، حضرت عمر فاروق فرماتے نے تمام لوگاں دی ڈیوٹی ہویا کرتا سی کہ وہ بتاں دی رکھوالی کردے سن۔ میرا ایک دن نمبر سی، میں انہاں بتاں دی رکھوالی کر رہا سی تے اچانک میں دیکھیا کہ نبی پاک آئے اور بیت اللہ دے اندر بیٹھ کر کے قرآن پاک دی تلاوت نو شروع کر دیتا۔ میں کیا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تنگ کراں گا اور انہاں دی نماز اور تلاوت نو خراب کراں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے سورۃ الحاقہ دی تلاوت شروع کی تھی۔ نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن اندر اتنی لذت محسوس کی تھی، مینوں بھول گیا کہ میں کس مقصد واسطے ایتھے اج نبی دے کول آیا ہاں۔ نبی پاک تلاوت کر رہے ہیں، عمر دا دل سکون محسوس کر رہا ہے۔ قرآن پاک دے اس مقام تے اللہ دے پیغمبر پہنچے نے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مینوں اج محسوس ہویا میں غلاف کعبہ دے اندر چھپ کر کے نبی پاک دا قرآن سن رہا سی۔ قرآن پاک دی ان آیتاں دا ترجمہ سی، پکڑ لو اور جکڑ لو، انہوں سنگل مار دیو، انہوں پکڑ لیا جائے۔ حضرت عمر فرماتے نے مینوں اج محسوس ہویا جویں اے نبی نو پتہ چل چکیا ہے کہ میرے اس طرح میرے کول ایک آدمی چھپیا ہے تے انہوں پکڑن دا حکم دے رہے نے۔ حضرت عمر فرماتے نے میں دل اندر سوچ رہا سی اے تے غیب جانتے ہیں، اے تے بڑا وڈا کاہن ہے، اے تے بڑا وڈا جادوگر ہے۔ پڑھدیاں پڑھدیاں نبی پاک قرآن پاک دے اس مقام تے پہنچ گئے، وما ہوا بقول کاہن، میں کاہن نہیں ہاں،
اے قرآن کیڑی کتاب ہے، انہو لتنزیل رب العالمین، اے قرآن کسے کاہن دی کتاب نہیں ہے، اے قرآن کسے شاعر دی کتاب نہیں ہے، اے قرآن کسے انسان دی کتاب نہیں ہے، اے قرآن اللہ دی کتاب ہے، اور اے قرآن آسمان تو نازل ہونے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر دے دل اندر اسلام واسطے پیار محسوس ہویا، اسلام دی طرف عمر دا دل اس طرح لب گیا، اسلام عمر دے دل اندر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر حالات گزرے، وقت گزریا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا، اسلام اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو بعد، اسلام لیان تو بعد، مشرکین مکہ، مکے دے کافر، مکے دے چودھری اور مکے دے سردار اس بات دے اندر فکر مند ہو گئے، یار پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہو رہے نے۔ چند دن پہلے دی بات ہے، امیر حمزہ سردار سی، پڑھیا لکھیا سی، جوان سی، اوندا روب سی، اوندا دبدبا سی، اوندے کولوں لوگ ڈردے سن، اونے کلمہ پڑھیا ہے۔ چند دن گزرن تو بعد آج حضرت عمر بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایک کی لوگ کس طرح دا معاملہ بن چکیا ہے، انہاں نو روک لو، نہیں تے سارے پڑھے لکھے سردار کلمہ پڑھ کے اسلام اندر جا رہے نے، تسی کی کرو گے، تسی کس طرح زندہ رہ سکو گے اگر سارے سردار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہاں نے حضرت عمر تے حملے کروائے، حضرت عمر تے اس طرح حملے کروائے، ایک نہیں دو تین پہر تک کلے حضرت عمر کافران لڑتے رہے، انہاں لڑتے رہے، کلے دفاع کر رہے اپنا، کلے لڑ رہے کافران مشرکین لڑ رہے۔ حضرت عمر اس وقت حضرت عمر نے اپنی زبان اندروں ایک جملہ بولیا سی جڑا بدر دے مقام دے میرے رب نے سچ کر کے دکھا دیتا سی۔ حضرت عمر نے فرمایا سی، وہ دو تین پہر کلے لڑن تو بعد حضرت عمر نے فرمایا، اے عمر تینوں کس چیز نے اسلام دی طرف لے آتا ہے؟ وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، مسلمان کدی بھی جے بزدل نہیں ہویا کرتا، مسلمان کدی بھی کمزور نہیں ہویا کرتا، مسلمان کدی بھی کسے کافر واسطے نرم نہیں ہویا کرتا۔ حضرت عمر نے بولیا سی، اگر مسلمان 300 ہوئے گا تو 1000 کافر واسطے بھاری ہوئے گا۔ میرے رب نے بدر دے مقام تے 313 مسلمانانوں 1000 تے کفار لشکر تے غلبہ عطا کر کے حضرت عمر دی اس بات نو بھی سچا کر کے دکھایا سی۔ جو بات حضرت عمر نے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دے دین دا دفاع کرن تو بعد اپنی جان دا دفاع کرن تو بعد جیڑی حضرت عمر نے بات کیتی سی، ایک کون عمر ہے جن دے آن نل اسلام نو عزت اللہ نے عطا کیتی۔ 1.25 لاکھ تو زیادہ 1,40,000 صحابہ اکرام آئے سن، میرے پیغمبر کل چل کے اللہ دے پیغمبر جی کلمہ پڑھا دیو۔ عمر دیواری آئے، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ عمر دی وجہ تو اسلام نو عزت عطا کر، صحابہ نو عزت ملی، اسلام لیان تو بعد اسلام نو عزت ملی، عمر دے آن نل صحابہ عزت والے بن گئے، اسلام اندر داخل ہون نل عمر نو عزت، عمر دے آن نل اسلام نو عزت مل گئی، اسلام نو غلبہ مل گیا، اسلام نو اللہ نے پوری دنیا تے غالب کر دیتا۔ کون عمر سی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عمر دے بارے اندر فرمایا کرتے سن، عمر تو جس راستے تو گزر جائے شیطان و راستہ چھڑ دیا کرتا ہے۔ کون عمر سی؟ میرے پیغمبر آقا علیہ السلام صحابہ کرام دی مجلس اندر سن، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے، اے میرے صحابہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین بن کے آیا، اگر میرے بعد اللہ کسی نو نبوت اور رسالت دا تاج پہناتا لکان ابی عمر، اللہ میرے بعد عمر نو نبوت عطا کرتا۔ اس عمر دی عظمت ہے
آج 1400 سال گزرن تو بعد بھی اس عمر دا نام روشن ہے اور چمک رہا ہے۔ اس وقت دے شیطان بھی عمر دا نام سن کے بھاگ جایا کرتے سن۔ آج بھی جس راستے تو عمر گزرتا ہے، جس گلی اندر عمر دا نام لیا جاتا ہے، جس مسجد اندر عمر دا نام لیا جاتا ہے، جس مکان اندر عمر دی محبت کرنے والے لوگ وستے نے، آج بھی شیطان انہاں رستیاں اور انہاں گلیاں محلیاں نو چھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا۔ آؤ اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا۔ حضرت عمر کھڈی عظیم ہستی سن۔ اسلام لے آن تو بعد حضرت عمر دیا کی خواہشات سن۔ آؤ اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں نا، میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کہڑے سن؟ جڑے کافراں واسطے گرم ہویا کرتے سن، کافراں واسطے سخت ہویا کرتے سن۔ مفسرین نے اس آیت اور اس جملے دے عوض اندر بات لکھی ہے نا، رحماء بینہم، اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ اشداء علی الکفار تو مراد حضرت عمر فاروق سن۔ احمد نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام سن کے کیسر و کسرا دے بادشاہ بھی ڈر جایا کرتے سن۔ اے میرے عمر دا روب سی، اے میرے عمر دا دبدبا سی، اے میرے عمر دی شان سینا۔ اشداء علی الکفار، اے حضرت عمر دا روب سینا۔ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد حضرت عمر فاروق کو پہلے بھی کسے سوال کیتا سی، عمر تھوڑی خواہش کی ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے میرے کو 100 اونٹ ہوئے، میں انہاں نو چراندا رہا تے میری زندگی سکون نال گزر جائے۔ تے اسلام لے آن تو بعد حضرت عمر کو کسے سوال کیتا نا، اے عمر دسو نا تھوڑی خواہش کی ہے؟ فرمایا میری خواہش ہے میں عمر جنی دیر تک زندہ رہا میں پوری دنیا تے اسلام دا پرچم بلند کر کے چلا جاواں۔ اے حضرت عمر دی خواہش ہے۔ آج بھی غیر مسلمان بات لکھی ہے، غیر مسلم غیر مذہب والے جڑے اسلام نو نہیں پسند کردے، اسلام دے دشمن، حضرت عمر دے دشمن، حضرت آقا علیہ السلام دے دشمن، غیر مسلم جڑے نے یہودی اور عیسائی اور دوسرے جڑے غیر مسلم اس دنیا تے آباد نے، انہاں بھی اس بات نو تسلیم کیتا اگر کائنات اندر ایک عمر جیسا حکمران اور آ جاتا، کائنات اندر اسلام نو غلبہ مل جاتا، اگر 10 سال عمر اور زندہ رہ جاتا، پوری دنیا تے اسلام دا پرچم بلند ہو جاتا۔ وہ شان تے ہویا کر دیے جڑے غیر بھی کرن، شان تے ہویا کر دیے، تعریف او ہویا کر دیے جڑے دشمن بھی کرن۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دی تعریف دشمن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتا اسلام پوری دنیا تے غالب آ جاتا۔ اس وقت بھی عمر دا نام سن کے لوگ اپنی بادشاہی چھڑ دیا کرتے سن، اس وقت بھی لوگ عمر دا نام سن کے کمبل لگ جاتے سن۔ آج بھی عمر جیسے نوجوان موجود نے جڑے فیصلے عدالت دے جج نہیں
نہیں کر سکے وہ فیصلے نوجوان کر رہے ہیں، جڑے فیصلے عدالتاں تے نہیں ہو رہے وہ عمر دے پیروکار کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کل ایک فیصلہ آ گیا، آ کر کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت اندر فیصلہ پہنچیا، ایک یہودی ہے، ایک نام نہاد مسلمان ہے، نبی پاک نے فیصلہ یہودی دے حق اندر کر دیتا، اے نام نہاد مسلمان نو رسول اللہ دی بات تے یقین نہ آیا، انہیں کیا چل میں نبی پاک دی گل تے یقین نہیں کرتا، نبی پاک نے شاید اس وجہ تو تیرے حق اندر فیصلہ دے دیتا ہے، شاید تو کلمہ پڑھ لے، نبی پاک دے دل اندر لالچ سی، چل عمر کو فیصلہ کروا گیا یہ، وہ چلے گئے عمر دے گول جا کر کے بیٹھے نے، حضرت عمر نو بلایا ہے، مخاطب کیتا ہے، مخاطب کرن تو بعد حضرت عمر نو اس یہودی نے بات کیتی ہے، اے عمر تو جڑا فیصلہ تیرے کول آیا ہے، جڑا فیصلہ کروان واسطے اسی تیرے کول آئے ہاں، یہ فیصلہ تیرے نبی نے میرے حق اندر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں رک جا، حضرت عمر جلدی نال اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے، اپنے کمرے اندر داخل ہوئے، تلوار اٹھائی ہے، باہر آ گئے، اس نام نہاد مسلمان دا سر قلم کر دیتا۔ حضرت عمر نے جملہ بولے اسی جیڑا میرے پیغمبر دے فیصلے نو نہیں منے گا ان دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ آج بھی عمر دے پیروکار فیصلے کرن گے، اگر عدالت دے جج بک جان گے، عمر جیسے نوجوان فیصلہ کرن واسطے میدان دے اندر اترن گے، جدو عدالتاں دے جج وک جایا کرتے نے ادو فیصلے خاصی لوگاں دیاں تلواراں کیتا کردیاں نے، عمر دے پیروکار فیصلے کرتے رہن گے۔ اور بڑے افسوس والے بات کرنا چاہنا ہاں، اس ملک پاکستان پوری دنیا اندر واحد ملک پاکستان ہے جس دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی ہے۔ اس ملک پاکستان اندر جس ملک پاکستان دے آئین اندر اور قانون شامل ہے، جس ملک پاکستان اندر یہ بل پاس ہو چکیا ہے کہ جڑا نبوت کا دعویٰ کرے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، اس ملک پاکستان اندر 1500 تو زیادہ کیس رجسٹر کیتے گئے، 1500 تو زیادہ غیر مسلمانے نبوت کا دعویٰ کیتا، جڑے کیس رجسٹر ہوئے 1500 اندروں بڑے افسوس نلے بات کرنا چاہنا ہاں، ایک بھی ایسا مجرم نہیں ہے جنہوں سزا دیتی گئی ہوئے۔ ایک ایسا ملک پاکستان، ایک کس طرح دے لوگ اسی اپنے اتے مسلط کر لینے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی جیڑی قوم اپنے آپ نو خود بدلن دا نہیں سوچ دے، اللہ بھی اس قوم نو کدی بھی نہیں بدلیا کر دے۔ یہ قوم خود ہی نہیں بدلن دا ارادہ رکھ دی، اللہ اس قوم نو نہیں بدل دے۔ اگر چاہتے ہو عمر جیسا کوئی حکمران مل جائے، پھر عمر جیسی جرت پیدا کرو، عمر جیسا انصاف پیدا کرو۔ ایتھے بھائی بھائی دا دشمن ہے، بھائی بھائی دے مال دا بھوکا بن چکیا ہے، بھائی بھائی دے خون دا پیاسا بن چکیا ہے۔ اسی کس طرح اے اللہ دے کلو دعا کرنے اللہ سانو عمر جیسا حکمران عطا کر۔ جدو عمر جیسا حکمران منگنا ہے پھر عمر دے تھلے والے لوگ ویکھ لو، میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں زندگیاں ویکھ لو۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کون عمر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا پیروکار عمر ہے۔ کون عمر ہے؟ میرے پیغمبر دا جانثار عمر ہے۔ کون عمر ہے؟ میرے پیغمبر دے صحابی عمر دا نام سن کے، میرے پیغمبر دے یار عمر دا نام سن کے کیسو کسرا دے بادشاہ بھی کمبل لگ جاندے سن۔ اینا روب ہے میرے پیغمبر دے یار عمر دا، اینا دب دبائے میرے پیغمبر دے یار عمر دا۔ عمر کون ہے؟ میرے پیغمبر نے عمر دی عظمت بیان فرمائی ہے نا، اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے عمر عمر عمر، میرے پیغمبر عمر نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں عمر تیری وجہ تو اللہ نے اسلام نو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، تیری وجہ تو اللہ نے اسلام نو بڑا غلبہ عطا فرمایا ہے۔ کون عمر ہے؟ آؤ نا میں اپنی بات
مختصر کر دیوا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی عمر اسلام لیان تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد اسلام واسطے اپنا مال بھی قربان کیتا اپنی جان بھی قربان کیتے اپنا ہر چیز قربان کر دیتے اسلام دی خاطر اسلام نو غلبہ عطا کرن والا حضرت عمر ہے اسلام نو غلبہ عطا کرن والا حضرت عمر ہے نبی پاک علیہ السلام دے نبی پاک علیہ السلام دے نال لڑن والا حضرت عمر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کرن والا حضرت عمر ہے نا کون عمر ہے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دعا کر کر کے عمر نو لیا سینا جدو عمر نو اللہ رب العالمین نے خلافت عطا کر دی تھی حضرت عمر فاروق نو اللہ رب العالمین نے خلافت عطا کر دی تھی خلیفہ بنن تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح دا ماحول پیدا کیتا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عادل حکمران سن کتنے انصاف پسند حکمران سن کتنے اللہ اور اس کے رسول دے تابعدار حکمران سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو خلافت والا لباس پہنیا خلیفہ بن گئے وقت خلیفہ بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح اپنے خلافت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے صحابی حضرت عمر نے کپڑے نو تقسیم کیتا نا کپڑا تقسیم کیتا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا اس طرح تقسیم کیتا گیا تمام رعایا دے اندر کپڑا تقسیم کیتا گیا وہی کپڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے واسطے بھی رکھیا وہی کپڑا اپنے بیٹے واسطے بھی رکھیا نا اونا ہی کپڑا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا نا وہ کپڑا جڑا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کپڑے دا سوٹ تیار کیتا پہن کر کے اس طرح صحابہ دے سامنے آ گئے لوگوں نے سوال کر دیتا اے عمر جڑا کپڑا تو سانو تقسیم کیتا سی جڑا کپڑا تو ساڈے اندر تقسیم کیتا سی اس کپڑے دا تے سوٹ نہیں بن سکتا تسی مکمل سوٹ پہنے ہے سانو تھوڑا کپڑا عطا کیتا ہے نا حضرت عمر فاروق دیا اکھاں اندر آنسو آ گئے فرمایا میرے صحابہ اے میرے ساتھیوں پریشان نہ ہو میں عمر نے تھوڑا حق نہیں ماریا میں عمر نے تھوڑے نال زیادتی نہیں کیتی حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو بلایا نا حضرت عمر دا بیٹا آ گیا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بیٹے انہاں لوگاں نو دس دیو نا حضرت عمر دے بیٹے نے دسیا اے صحابہ دی جماعت اے کائنات دے لوگوں ایک کپڑے دا حصہ میرے اندر آیا سی ایک کپڑے دا حصہ میرے باپ عمر دے حصے اندر آیا سی میں اپنے حصے دا کپڑا بھی جناب عمر نو دے دیتا سی میں اپنے باپ نو دے دیتا سی حضرت عمر نے ایک سوٹ تیار کروایا اور وہ سوٹ حضرت عمر میرے بابا نے پہنے ہے نا حضرت عمر دیاں کھاندروں بھی آنسو آ گئے فرمایا میرے صحابہ دی جماعت اے کائنات دے لوگوں حضرت عمر کدی بھی تھوڑے نا انصافی نہیں کرے گا کتنا انصاف پسند سی حضرت عمر کتنا اعلیٰ انسان سی حضرت عمر کتنا بلند انسان سی حضرت عمر عمر کون سی میرے پیغمبر دا یار عمر سی عمر کون سی میرے پیغمبر دا وفادار عمر سی عمر کون سی میرے پیغمبر تو جان قربان کرن والا عمر سی انصاف نو غالب کرن والا عمر سی تاج میں کہنا چاہنا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے
عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دے بن جاندا قرآن عمر جو بول دے بن جاندا قرآن عمر جو بول دے عمر نو نہیں پہچانیا کالیا کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کرے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون عمر ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے نبی پاک دے حضرت عمر جا رہے ہیں نبی پاک دے عمر دا اس طرح ہاتھ دے اندر ہاتھ ملایا ہے نبی پاک دے عمر جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سوال کر دیتا عمر دسنا میرے نال کنی محبت کرنا ہے کنا پیار کرنا ہے حضرت عمر فاروق فرما دے اللہ دے نبی جی اپنے مال نالوں زیادہ اپنی اولاد نالوں زیادہ اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ تمام کائنات نالوں زیادہ میں تھوڑے نال محبت کرنا تھوڑے نال پیار کرنا اللہ دے نبی فرما دے عمر دسنا اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے حضرت عمر نے جھوٹ نہیں بولیا حضرت عمر نے جھوٹ نہیں بولیا اللہ دے نبی جی اپنی جان نالوں ود تھوڑے نال محبت نہیں کردا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عمر پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا پھر تیرا ایمان کامل نہیں ہے تو میرے نال اپنی جان نال بھی زیادہ محبت کرنی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت جان نال بھی زیادہ ضروری ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے نا آقا علیہ السلام فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نال اپنے والدین نالوں زیادہ اپنے بیوی بچیاں نالوں زیادہ تمام کائنات نالوں زیادہ میرے پیغمبر نال محبت کرنی ہے حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ میرے پیغمبر نال محبت کرنی ہے نا قرآن پاک دے اس مقام دے غور کرنا اللہ رب العالمین فرما دے نے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ رب العالمین دا قرآن دس رہنا اللہ فرما دے نے قل ان کان آباؤکم اگر رسول اللہ اور اللہ دی محبت درمیان تھوڑا ماں باپ آ جائے ماں باپ چھڑ دیا جائے اللہ اور اس رسول دی محبت نہ دل اندروں کڑیا جائے اگر اولاد آ جائے اولاد چھڑ دیا گئے اللہ اور اس رسول دی محبت نہ چھڑیا جائے اگر بیوی بچے آ جائے اللہ اور اس رسول دی محبت نہ چھڑیا جائے بیوی بچے چھڑ دیا جائے میرے پیغمبر دے صحابہ نے چھڑ کے وخائے سن بچے چھڑ کے وخائے سن بیویاں چھڑ کے وخائے سن مال فقیر ہو کے میرے پیغمبر دیاں خدمت اندر آگے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے پھر جدو زندگی گزارن دی کوشش کی ہے اللہ نے اتنا انہوں مال بھی عطا کیتا ہے اتنی اولاد بھی عطا کیتی ہے اتنا اللہ رب العالمین نے سکون زندگی اندر عطا کیتا ہے نا ایک کون سن میرے پیغمبر دے صحابہ سن آج لوگ انہاں صحابہ نو دین اندروں نکالن دی کوشش کر رہے ہیں صحابہ اکرام او جماعت سے جنہ دین دی بنیاد اندر خون اپنا پیش کیتا سی دین ساڑھے تک پہنچیا صحابہ دی وجہ تو اسی دیندار کہلوا رہا صحابہ دی وجہ تو اسی مسلمان کہلوا رہا صحابہ دی وجہ تو اسی مومن کہلوا رہا صحابہ دی وجہ تو صحابہ تو وڈا مومن کون سی جنہ دے امام دی گواہی کائنات دا رب دے رہے سی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان اونجدہ لے کے آؤ جو میرے پیغمبر دے صحابہ لے کر کے آئے سر اے تے لوگ انہوں نے بیوقوف نہیں سن کیا کر دے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون انہوں نے اس وجہ تو لوگ مشرکین مکہ بیوقوف کہتے سن انہاں کدی سوچیا نہیں سی دین واسطے مال خرچ کرن لگیا انہاں کدی سوچیا نہیں سی
اولاد قربان کرن لگیا انہاں کدی سوچیا نہیں سی اپنے بیوی بچے قربان کرن لگیا وہ اتنے مخلص سن دین نال وہ اتنے وفادار سن دین نال انہاں دین واسطے مال بھی قربان کیتا انہاں دین واسطے جاناں بھی قربان کیتیاں کون صحابہ سن میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ سن کون صحابہ سن دین دے چوکیدار صحابہ سن کون صحابہ سن میرے پیغمبر تو جان مال قربان کرن والے صحابہ سن کون صحابہ سن دین دے گواہ صحابہ سن کون صحابہ سن میرے پیغمبر دی زندگی دے گواہ صحابہ سن کون صحابہ سن میرے پیغمبر دی خلقت دے گواہ صحابہ سن کون صحابہ سن میرے پیغمبر دی جنت دے گواہ صحابہ سن کون صحابہ سن میرے پیغمبر دے نازل ہون والے قرآن دے گواہ صحابہ سن کون صحابہ سن میرے پیغمبر دے ہر ادان و یاد کرن والے صحابہ سن میرے پیغمبر دی ہر ادان و نوٹ کرن والے صحابہ سن میرے پیغمبر دی ہر ادان و اپنان والے صحابہ سن میرے پیغمبر دی ہر ادان و لکھن والے صحابہ سن میرے پیغمبر دی ہر ادا اور ہر عمل نو فالو کرن والے صحابہ سن صحابہ دی او جماعت ہے جنہ دین واسطے جانا قربان کی دیا جنہ دین واسطے اولاداں قربان کی دیا جنہ دین واسطے اپنے جان تک قربان کر دیتی دین دی خدمت کی دی ساری زندگی دین تے چل کے گئے جان دیواری بھی کائنات دے لوگانوں سبق دے کر کے گئے پیغمبر دی ذات تو ود کے کوئی ذات نہیں ہے ماں پیو قربان کر دیا جے پیغمبر دی ذات دے آنچ نہ آن دیا جے اولاد قربان کر دیا جے لیکن پیغمبر دی ذات دے پیغمبر دی ذات دے آنچ نہ آن دیا جے میرے پیغمبر دے صحابہ سانو سبق دے کے گئے نے جانا جا سکتی نے مال جا سکتے نے اولاد قربان کی جا سکتی ہے بیوی بچے چھڑے جا سکتے نے لیکن دین نہیں چھڑیا جا سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں چھڑیا جا سکتا اس صحابہ دی جماعت سانو سبق دے کے گئی ہے کار مطالعہ صحابہ دی زندگی دا کار مطالعہ صحابہ دیاں زندگیاں دا ایک تو ایک ود صحابی جنہ نے اپنی جان دی قربانی دیتی ہے اپنے مال دی قربانی دیتی ہے اپنے بیوی بچے دی قربانی دیتی ہے دین واسطے دیتی ہے اگر صحابہ نو دین اندروں کاٹ دیتا جائے صحابہ نو دین اندروں نکال دیتا جائے دین مکمل نہیں ہوئے گا دین دے گواہ صحابہ سن دین دے پیروکار صحابہ سن دین دے حفاظت کرن والے صحابہ سن آج کالیاں زبانہ اور کالے دل والے اور کالے لباس والے لوگ میرے پیغمبر دے انہاں صحابہ نو دین اندروں نکالن دی کوشش کر رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ نو بدنام کر رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ دی ذات تے تبرہ کر رہے ہیں میرے پیغمبر دے یاراں دیاں زندگیاں تے تبرہ کر رہے ہیں صحابہ کون سن جنہ دین واسطے قربانیاں دیتیاں آج او لوگ جڑے صحابہ دے ایمان تے شک کر رہے ہیں میں دسنا چاہنا اگر کوئی چاند دی طرف تھکنا چاہے وہ تھک ہوندے واپس منہ تے آئے گی اگر کوئی صحابہ دے تمنا کرے گا وہ کالی ہوندی طرف آئے گی وہ زبان جڑی صحابہ دے خلاف استعمال کرے گا وہ زبان اپنے واسطے استعمال ہوئے گی میرے پیغمبر فرمایا سی لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو گالی نہ دیا جے جڑا میرے صحابہ نو گالی دے گا وہ میں محمد نو گالی دے گا وہ صحابہ کتنے عظمت والے سن اللہ نے انہاں صحابہ نو عظمت عطا کی دی سی قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ صحابہ دے دنیا دے رب راضی سی وہ صحابہ تے راضی صحابہ ہوندے تے راضی سی کدے اللہ فرما دے نے اولئک هم المفلحون اے صحابہ میرے کامیاب سن کدے اللہ فرما دے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اس صحابہ نے جنہ دے ایمان دی گارنٹی اللہ اسمان تو دے رہے نے کدے اللہ فرما دے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں نہ صحابہ دے دلہ دے ایمان لکھ دیتا ہے کدے اللہ فرما دے نے لہم فی الدنیا والآخرہ میں نہ صحابہ دے دنیا دے بھی راضی ہو چکیا ہاں آخرت اندر بھی راضی ہو چکیا ہاں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اس صحابہ دے دل ایمان نل بھرے ہوئے سن انہاں دے کیویں ایمان تے شک کیتا جا سکتا
ہے، جنہ دے ایمان دی گرنٹی عرش تو رب دے رہا ہے، جنہ دے ایمان دی گرنٹی کائنات دا محبوب پیغمبر دے رہا ہے، جنہ دے ایمان دی گرنٹی رب دے اللہ دا پیغمبر دے، انہ دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سن صحابہ اکرام دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔